سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے ان عذابی لشدید، ہمارے پاس خطرناک اس کے لیے عذاب ہے۔ اور شکر گزاری کے اوپر اللہ نعمت کی بڑھوتری کیسی کرتے ہیں اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، اس لیے اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھی، آپ نے وہ کھجور اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ اس سائل نے کھجور تو لے لی مگر اس کو اطمینان نہ ہوا، یعنی مجھے اور زیادہ مال چاہیے ہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا، اس نے بھی سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، بھوکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اس کو بھی دے دی۔ وہ کھجور لے کر بہت ہی خوش ہوا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجور ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے لگا کہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ بڑے محسن ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے مجھے یہ کھجور عطا فرما دیں۔ جب اس نے نعمت کی قدردانی کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادمہ سے کہا کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس اور پوچھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے۔ وہ گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے ہاتھ سے، اس خادمہ کے ہاتھ سے 40 دینار بھیجے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 دینار بھی اس دوسرے سائل کو عطا فرمائے۔ یہ تھی اللہ کی نعمت پر شکر پر اللہ کے نبی نے اس کو 40 دینار اور زیادہ مزید عطا فرمائے، اور جس نے ناشکری کی تھی اللہ کے رسول نے اس کو ایسا ہی بھیج دیا اور بتایا کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے نعمتوں میں ایسی بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے 3 ایسے لوگوں کا بھی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی۔ یہ دنیا کے واقعات اللہ ہمیں بتاتے عبرت کے لیے کہ لوگوں تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر عطا کرو کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ایسے ہی 3 لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے بڑھا دیتے ہیں اور ناشکری کرنے سے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پچھلے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک اندھا، ایک گنجا، یعنی وہ شخص جس کے سر پر بال نہ اگتے ہیں اسے گنجا کہتے ہیں، تو ایک اندھا، ایک گنجا اور ایک کوڑی، وہ شخص جس کے جسم پر بیماری کی وجہ سے جگہ جگہ سفید داغ ہوتے ہیں، تو یہ تینوں رہتے تھے ایک گاؤں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو ان تینوں کے پاس انسان کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میرا رنگ اور میری کھال اچھی ہو جائے تاکہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے اونٹنی زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک اچھی گابن اونٹنی عطا کی جو بچہ دینے والی تھی، جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو وہ اونٹنی دے دی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن دور ہو جائے، کیونکہ گاؤں کے بچے اور آدمی مجھے جو ہے چڑھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور بہترین بال اس کے سر پر آ گئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ بولا مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔
فرشتے نے بھی اسے ایک اچھی سی گابن گائے دے دی اور اس کے لیے بھی برکت کی دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بینائی مل جائے، کیونکہ میں دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اچھی چیز دیکھ سکتا ہوں نہ بری چیز دیکھ سکتا ہوں۔ تو نے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، اپنے گھر کے بال بچوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کا اندھا پن دور ہو گیا، اس کو آنکھ کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک اچھی سی گابن بکری دے دی اور اس کے لیے بھی دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تینوں کے جانوروں میں خوب برکت ہوئی، تینوں بہت بڑے مالدار بنے۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس فرشتوں کو انسان کی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس فرشتہ آیا، اس سے کہا میں ایک غریب مسافر آدمی ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دو تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے۔ وہ بولا میرے ذمہ بہت سے خرچ ہیں، میرے مال میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تمہیں اونٹ دے سکوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اور تم ایک غریب آدمی تھے، محتاج تھے، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا۔ وہ بولا تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہ مال و دولت میرے پاس میرے باپ دادا کے زمانے سے چلتے آ رہی ہیں، اور کوڑ کی بیماری تو مجھے کبھی چھوئی بھی نہیں۔ وہ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا بنا دے۔ چنانچہ وہ پہلے کی طرح کوڑی اور غریب ہو گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی۔ فرشتے نے اس کے حق میں بھی بدعا کر دی، وہ بھی پہلے جیسا گنجا اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا، فرشتے نے اس سے اپنی غریبی اور پریشانی بیان کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک مسافر آدمی ہوں، غریب ہوں، اس لیے اللہ کے واسطے مجھے کچھ مال دے، میری مدد کریں۔ تو اس تیسرے آدمی نے جب اللہ کا نام سنا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اور کہنے لگا تو میرے اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، یہ میری ساری بکریاں تمہارے سامنے ہیں، تمہیں ان میں سے جتنی بکریاں چاہے لے لو۔ واقعی میں یہ غریب آدمی تھا، اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا، اور مجھے اللہ نے بہت سے جو ہے تو مال و دولت سے نوازا، تو اب تم جتنا چاہے اتنا مال لے لو، کیونکہ یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس لیے میں اس اللہ کے نام پر تم جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ تو بہرحال فرشتے نے کہا کہ مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، میں تو صرف تم لوگوں کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمہارے دونوں ساتھی آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پہلے جیسی کر دی اور تم کامیاب ہو گئے، اللہ تم سے راضی ہوا، اب تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ یعنی اس تیسرے آدمی کو برکت کی دعا دے کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ تو ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھ ہے، کان، ناک، ہاتھ، پیر، دماغ، مال و دولت، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگانا چاہیے، یہی ان نعمتوں کا شکر ہے، اور برے کاموں میں ان نعمتوں کو ہرگز استعمال نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پر شکر کرنے اور اس کی رضا کے لیے اس کے راہ میں اپنے مال کو اپنی